بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جمعے کی نماز ہر عاقل بالغ صحت مند آزاد مرد پر فرض ہے۔ جمعے کی نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے اور جان بوجھ کر چھوڑنے والا فاسق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو جمعے کی نماز چھوڑتے ہیں باز آ جائیں، ورنہ اللہ رب العزت ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے تو پھر اس کے دل پر نصیحت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ ایسے لوگ اللہ کا کلام تو سنتے ہیں مگر ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو تو سنتے ہیں مگر ان کا دل ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ بزرگوں کے واقعات تو سنتے ہیں مگر ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ایسے لوگ خوشخبری کی باتوں کو تو سنتے ہیں مگر ان کے دل میں عمل کی کوئی امنگ پیدا نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ عذاب و سزا کی باتوں کو تو سنتے ہیں مگر ان کے دل میں کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، یہ اللہ رب العزت کے طرف سے ان کے لیے بدترین سزا ہے اور ہم لوگ اس بات کو معمولی نہ سمجھیں۔ میرے ساتھیوں، مال کا نقصان، اولاد کا نقصان، صحت کا نقصان، جسمانی بیماری وغیرہ تو معمولی سزائیں ہیں۔ یہ چیزیں تو دوبارہ حاصل ہو سکتی ہیں مگر جس کے دل پر اللہ رب العزت کے طرف سے مہر لگا دی جائے، جس کے لیے ہدایت کے تمام راستے بند ہو جائیں، جس کے لیے آخرت میں تاریکی ہی تاریکی ہو، ظلمت ہی ظلمت ہو، وہ انسان دنیا کا سب سے بدترین اور سب سے بدقسمت انسان ہے۔ اس انسان سے بڑا کوئی اور بدبخت انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میں ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دوں، ایسے لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو بلا عذر جمعے کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، جو ہفتے میں ایک بار بھی اللہ کے گھر میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص بلا عذر جمعے کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ایسی کتاب میں منافق لکھا جاتا ہے جو نہ کبھی مٹائی جاتی ہے اور نہ کبھی تبدیلی کی جاتی ہے۔ میرے دوستو، کسی کے نام اعمال میں اس کا منافق لکھا جانا ہزار سزاؤں کی ایک ایسی سزا ہے کہ اگر کل قیامت کے دن اس کا حشر منافقوں کے ساتھ ہو گیا تو اس کی تباہی و بربادی میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ مسلمانوں، ڈرو بنی اسرائیل کے اس انجام سے کہ جن کے لیے سنیچر کا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ اس دن ان کے لیے کاروبار، ان کے لیے تجارت، ان کے لیے مچھلی کا شکار کرنا منع تھا مگر انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کو نہیں مانا۔ انہوں نے عبادت کے دن کی بے حرمتی کی، انہوں نے اللہ رب العزت کے قائم کیے ہوئے حدود کو توڑا تو اللہ رب العزت نے فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا، اللہ رب العزت نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا اور پھر اللہ رب العزت نے ان پر اپنا عذاب نازل کر کے ہمیشہ کے لیے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ میرے مسلمان ساتھیوں، میرے عزیز بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جمعے کی چھوڑنے کے بنا پر ان کی طرح ہمارے اوپر بھی اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طرح ہماری شکلوں کو بھی بگاڑ دیا جائے، کہیں ان کی طرح ہمیں بھی
بندر اور خنزیر نہ بنا دیا جائے۔ آج عید و بقرعید کے موقع پر عیدگاہوں میں اور مسجدوں میں مسلمانوں کی ایک بڑی بھیڑ دیکھنے میں نظر آتی ہے، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بھیڑ، اتنا بڑا ازدحام تو جمعے کے دن مسلمانوں کی مسجدوں میں نظر نہیں آتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جمعے کی نماز سے غفلت اور سستی برت رہا ہے۔ ہم جیسے مسلمانوں سے وہ عیسائی اور یہودی اچھے ہیں جو صبح سویرے اپنی عبادت گاہوں میں جا کر پورے دن عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ سارے کام کاج چھوڑ کر اتوار کے دن اپنے چرچوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج عیسائیوں کے زیر اثر جتنی حکومتیں ہیں، ان کے ہاں اتوار کے دن عام چھٹی اور عام تعطیل کا اعلان ہوتا ہے۔ اتوار کے دن تمام دفاتر، تمام کاروبار، تمام اسکول اور کالج بند رہتے ہیں، مگر آج ہم سے اللہ رب العزت یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم پورے دن اپنے کاروبار کو بند رکھو، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک آدھ گھنٹے میری عبادت کے لیے اپنے کاروبار کو بند رکھو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے ایمان والو جب تم کو اذان کے ذریعے جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، جب جمعے کی اذان ہو تو ہر اس کام کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چل پڑو جو جمعے کی نماز میں رکاوٹ بن سکتی ہو۔ خرید و فروخت، کھانا پینا، گھومنا ٹہلنا، یہاں تک کہ کتاب کا مطالعہ بھی چھوڑ کر نماز جمعے کے لیے چل پڑو۔ جمعے کی اذان کے بعد کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا یا ہر ایسا کام کرنا جو نماز جمعے کی دیری کا سبب بنے وہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جمعے کی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور پورے اہتمام کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔